آئیے اب ذرا فرق جانتے ہیں نارمل انگزائٹی اور پیتھولوجیکل انگزائٹی میں. نارمل انگزائٹی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انسان کی زندگی میں ہونا ہے, ٹھیک ہے, اٹس اے پارٹ آف لائف. جیسے ایگزامینیشن سے پہلے یا فٹ بال میچ سے پہلے, ورلڈ کپ کا میچ دیکھ رہے ہوں, یا آپ اپنے فیوریٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوں اور پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ میری فیوریٹ ٹیم جیتے گی نہیں جیتے گی. تو اس طریقے سے یہ نارمل فنومینا زندگی میں ہونا ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا روٹ کاز پتہ ہوتا ہے کہ آپ اینکشیس کیوں ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی کاز جو ہے وہ ڈیفائنیبل ہوتا ہے, یہ سچویشن ڈیفائنیبل ہوتی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں بے چین ہو, یا پیشنٹ سے پوچھا جائے بھائی کیوں بے چین ہو, تو وہ بتا دے گا کہ یار میں کرکٹ میچ کی وجہ سے پریشان ہوں, میرا رزلٹ آنے والا ہے میں اس سے پریشان ہوں, میرے پیسے گم ہو گئے میں پریشان ہوں, ٹھیک, گھر پہ مہمان آنے والے ہیں اور گھر کی صفائی نہیں ہے میں پریشان ہوں. تو یہ ایک نارمل فنومینا ہے. ایکسٹرنل تھریٹ آف سم سارٹ, ٹھیک ہے, کسی اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ محدود دورانیے کے لیے ایک کیفیت ڈیولپ ہوگی جو کہ مائلڈ ان نیچر کی ہوگی. لیکن اگر سیویئر ہو جائے تو پھر آدمی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پیتھولوجیکل انگزائٹی یا کلینکل انگزائٹی کسے کہتے ہیں؟ جس میں باقاعدہ ایک فیئر مستقل رہے, اور اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے فیئر آف ان نون, یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن خوف طاری ہوا ہوا ہے. تو وہ کنڈیشن اور سچویشن ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. تھریٹ جو ہوتا ہے وہ امیجیٹ نہیں ہوتا, تھریٹننگ ریزن سامنے ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے, ان نون ہوتے ہیں, ٹھیک. سے فار ایگزامپل اب آپ سے یہ کہا جائے کہ آج ہم پکنک پہ جائیں گے سی ویو. اب سی ویو پر آپ پہلے بھی جا چکے ہوں اور وہاں کوئی حادثہ ہوا ہو, خدا نخواستہ آپ کا کوئی دوست کوئی رشتہ دار ڈوب گیا ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے, یا آپ خود ڈوبتے ڈوبتے بچے ہوں. تو اب وہ ایونٹ آپ کو فوراً ریکال ہوگا اینڈ یو ول بیکم اینکشیس اور اینگزائٹی, اور آپ سے کہا جائے کہ ہم ایک ہفتے کے بعد سی ویو پکنک پہ جا رہے ہیں. تو وہ ہفتہ یقین جانے آپ کا اتنا بے چین اور اضطرابی کیفیت میں ہوگا کہ وہ ڈسٹرب کر دے گا آپ کو. تو اس قسم کے انگزائٹی کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم, کہ ماضی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوا ہے, اس کا اب ذکر آنا شروع ہو گیا, یا اسی جیسا واقعہ رونما ہونا شروع ہو گیا, تو بندہ جو ہے بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اس طریقے کی بھی کیفیتیں ہو سکتی ہیں. اور کرونک ہوتا ہے یہ معاملہ, پرانا مرض ہوتا ہے, کافی عرصے سے یہ مرض چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سمٹمز کیا ہیں, علامتیں کیا ہیں؟ سائیکلوجیکل علامتیں اور فزیکل علامتیں. سائیکلوجیکل علامتوں میں فیلنگ آف فیئر اور امپینڈنگ دوم اپریہنشن, یعنی خوف طاری ہوا ہوا ہوتا ہے ذہن میں, دل میں, بہت زیادہ اس کو تفکرات آ رہے ہوتے ہیں, سوچیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کوئی مجھے مارنے پہ لگا ہوا ہے, میں مر جاؤں گا, مرنے کی ڈیتھ موت اس کو یاد آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, موت کو یاد کرنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور انسان اپنی زندگی کے تمام رنگ سے بے رنگ ہو جائے اور دور ہو جائے روشنی سے, ایسا بھی نہیں, ٹھیک. تو اس حد تک سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈیزینس, فینٹنس, چکر آئیں گے, کمزوری کا احساس ہوگا, بے چینی رہے گی, ایگزیجریٹڈ ریسپانس ہوں گے, رو جائے گا, غصہ کر جائے گا, فوکس نہیں ہوگا, پور کنسنٹریشن ہوگی, اریٹیبلٹی ہوگی, بات بات پہ اریٹیٹ ہو جائے گا, انسومنیا, نیند نہیں ہوگی, نائٹ ٹیررز, خوف آئے گا رات کو, بے خوابی ہو جائے گی, ڈی پرسنلائزیشن, یعنی یوں سمجھے گا کہ میں اپنی ذات کو حقیقت نہیں سمجھے گا, یعنی اپنے بارے میں یہ سمجھے گا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ٹھیک. یا ڈی ریئلائزیشن کہ یہ دنیا ہے ہی نہیں, ہم تو یہاں ٹرائل بیسس پر آئے ہوئے ہیں, ٹھیک. اس طریقے کی فیلنگ بھی آ سکتی ہے اس کو. گلوبس ہسٹیریکس, لمپ ان تھروٹ اینڈ گلپ, یہ میرا حلق جو ہے وہ بند ہو رہا ہے, گلا گھٹ رہا ہے, اندر کوئی میرا گلا گھوٹ رہا ہے میرے اوپر. اچھا, ابھی اسی میں تھوڑا باریک سا نکتہ ہے,
میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، کوئی میرے اوپر آ گیا ہے، ٹھیک، تو اس طریقے کے بھی کمپلینس کا اظہار کر سکتا ہے. یہ ایکسٹریم کنڈیشن ہے. تھیمس آف مس فارچیون، بدقسمت ہوں، بس بدقسمتی میرا پیچھا کر رہی ہے. انیبلٹی ٹو کوپ ود اسٹریس، اور اس پر بلیو ہونا، نہیں میں نہیں کر سکتا، میں مسئلے حل نہیں کر سکتا، میں اس سچویشن سے باہر نہیں نکل سکتا. ان ریئلسٹک آئیڈیاز آف ڈینجر، فلاں چیز نہیں کرنی اس میں خطرہ ہے، فلاں چیز نہیں کرنی اس میں خطرہ ہے، یعنی گھر سے باہر نکلنے میں خطرہ ہے، اسکوٹر پہ بیٹھنے میں خطرہ ہے، گاڑی میں سوار ہونے پہ خطرہ ہے، 2 منزل چڑھنے سے خطرہ ہے، بازار جانے میں خطرہ ہے. تو اس طریقے کے خوف اس کے ذہن میں آتے چلے جائیں گے. آج آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فزیکل سمٹمس میں کیا ہے؟ فزیکل سمٹمس میں کارڈیو ویسکولر میں پیلپٹیشن، دل کی دھڑکن تیز تیز اس کو محسوس ہوگی، خفقان جیسی کیفیت ہو جائے گی، گھبراہٹ ہوگی، دل تیز تیز دھڑکے گا، چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوگا، سینے پہ بوجھ محسوس ہوگا، کبھی کبھی ایسا لگے گا جیسے اس کو انجائنا آ گیا، ٹھیک، ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے، منہ خشک ہو جائے گا، حلق گھٹنا شروع ہو جائے گا، الٹی، پیٹ میں درد، موشن بھی لگ سکتے ہیں، سانسیں تیز ہو سکتی ہیں، سانسوں میں دقت ہو سکتی ہے، چیسٹ ٹائٹنس محسوس ہو سکتی ہے. یہ سب فزیکل سمٹمز اس کو باقاعدہ محسوس ہو رہے ہوں گے، ٹھیک، اور وہ ظاہر بھی کر رہا ہوگا. پھر پیشاب جو ہے وہ بار بار آ سکتا ہے، ایمینوریا کی کنڈیشن آ سکتی ہے، فیمیل ہے تو. میل ہے تو اریکشن کا پرابلم آ سکتا ہے. یہ بھی ایک اچھا یہاں پر تھوڑا سا بتا دوں، اب نیولی میرڈ کپل ہے، اب فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے میرائٹل لائف کا، سیکجول لائف کا، اور اس میں وہ انگزائٹی میں مبتلا ہے کہ واٹ ول ہیپن، آئی ایم ناٹ 100% ایفیشینٹ. تو اگر اس طریقے کی فیلنگ ہے تو واقعی میں وہ پھر زیرو پر آ جائے گا اینڈ ہی کین ناٹ پرفارم. تو یہ بھی ایک پرابلم آتی ہے انگزائٹی سی. تو ہمارے پاس تو ایسے مریض آتے ہیں 70% بلکہ مور دین 70% جو ہے وہ انگزائٹی لیے ہوئے ہوتے ہیں پیشنٹس کے، میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، میں پرفارم کر پاؤں گا نہیں. تو ان کو کاؤنسلنگ کر کے کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، ٹھیک. پھر ادر سمٹمس میں ہاٹ فلشز ہیں، کولڈ چلز ہیں، ٹریمرز ہے، سویٹنگ ہے، ہیڈ ایک ہے، مسل پین ہے، نمنس ہے، ٹنگلنگ سینسیشن ہے، ہاتھ پیروں میں ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے، اور ڈیزینس، فینٹنس، ٹھیک. تو یہ سائیکولوجیکل سمٹمس اور فزیکل سمٹمس. آگے کی ڈسکشن نیکسٹ پریزنٹیشن میں کرتے ہیں.